اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد اور اس کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احادیث کی روشنی میں ہے کہ قیامت کا صحیح وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق چند نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، جس کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور اس کے وقت کی وضاحت سے بھی منع فرمایا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو چند نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وقت کی وضاحت نہیں فرمائی۔ روایت طبرانی سے منقول ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ ایک عورت مردوں کے مجمع سے گزرے اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر اس سے سرعام زنا کرنے لگے اور آس پاس کھڑے سبھی لوگ اس کو نظر انداز کر دیں، لیکن ایک ایسا شخص جو ان کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ کہے گا، اے بے شرم شخص، کم از کم اتنا تو کر لیتے کہ اس عورت کو کسی دیوار کے پیچھے چھپا لیتے۔ یہ شخص ان میں ایسا مقدس سمجھا جائے گا جیسا کہ تم میں سے کوئی متقی پرہیزگار صحابی ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اپنے پہلوں کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے جو گزرا زمانہ جاہلیت میں تھے، بلکہ ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھو گے، نیکی سے منہ پھیر لو گے اور گناہوں میں فخر اور سرور محسوس کرو گے۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، جس طرح ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو وہ فخر سے کہے گا، ہاں میں نے اپنی ماں سے زنا کیا، اور اس بات پر وہ فخر محسوس کرے گا۔ بلا شبہ بنی اسرائیل 72 مذہبی فرقے پر مشتمل تھا، اسی طرح میری امت کے بھی 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور تفرقے میں نہ پڑے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ آج ذرا ہمیں اس پر تھوڑی سی وضاحت سے بتائیے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید اور اطاعت ائمہ طاہرین اور ان سے عقیدت مندی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے قریب میری امت کے درمیان فسادات برپا ہو جائیں گے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین ہو جائیں گے، بیشتر بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں گے، اور کچھ تو خود کو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں اور جھوٹ کو اپنا شعار بنا لیں تو ایسے میں ان کی محفلوں کو ترک کر دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، ایک گروہ وہ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو صبح و شام ماریں گے، ان پر دن رات خدا کی لعنت برس رہی ہوگی، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو بدن پر کپڑا پہن کر بھی ننگی محسوس ہوں گی، یعنی تنگ لباس، باریک کپڑا جس میں سے بدن صاف نمایاں ہوگا۔ ایسی عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں ہوگی، جن کی نسبت یہود و نصارہ سے دی جائے گی، کیونکہ ان کے جسم کی نمائش سے کئی لوگ بھٹک جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایسے دور میں خدا کی پناہ طلب کرتے رہنا۔ ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو تک حرام کر دی جائے گی، جن کا مسکن ہمیشہ کے لیے پیپ، خون، آگ اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت کو دبا لیا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، دینی تعلیم صرف دنیا کے حصول کے لیے حاصل کی جانے لگے اور مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ستانے لگے، مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا رجحان بڑھ جائے، جب بددین لوگ حکمران بن جائیں گے اور کمینے لوگ قوم کے سردار بن جائیں گے اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے گی اور نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جائے گا، تو اس زمانے میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا آنا معمول بن جائے گا اور لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگیں۔ یہ وقت قیامت کا ابتدائی وقت ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس زمانے میں لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت عام ہو جائے گی، شراب خوری کا نظام رائج کرے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی، تم ان سے بچنا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہیں فتنہ و فساد میں ڈال دیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ بدتر ہوگا جب تک کہ تم موت کے بعد اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو۔ اسلام کا بس نام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، علماء کئی پیدا ہوں گے لیکن عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا، مسجدیں نقش و نگار سے آراستہ ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ترین ہوں گے، جو لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے اور فتنے فساد برپا کریں گے، حرامی بچوں کی کثرت ہوگی، زنا خوری میں اضافہ ہو جائے گا، سود کو منافع بخش کاروبار سمجھا جائے گا، حالانکہ قرآن کریم فرقان حمید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے کہ سود لینے اور دینے والا دونوں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ ایک روایت میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرب قیامت جب تمام اہل ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبش کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، شرم و حیات جاتی رہے گی، برسر راہ گدھوں اور کتوں کی طرح ذبح کیا جائے گا، حکام کا ظلم و جبر اور ریا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی، بس دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کے مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی مانند ہو جائیں گے، قحط و وبا اور غارت گری کی آفتیں پے در پے نازل ہونے لگیں گی، تو سمجھ لینا وہ وقت سب سے خطرناک وقت ہوگا۔